اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ حتیم تو جانتے ہیں، وہ سیمی سرکل جو خانہ کعبہ کے باہر ہے، جو کہ ہے خانہ کعبہ کا ہی حصہ، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بغیر تعمیر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب یہ وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا، یعنی آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ یہ کتنا غلط بولتے ہیں۔ جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا، قریش کے لوگوں، سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا کہ سکتہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سروں پر پرندہ آ بیٹھا ہے۔ اتنے سکتے میں پڑ گئے۔ ذبح لے کر آیا ہوں یعنی اب تمہاری شامت آئے گی۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کہہ کر آپ کو منانے لگا کہ آپ ایسی بات مت کرو۔ اصل میں یہ دل سے تو مانتے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں، یعنی اب تم کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھا ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے، آپ کی چادر سمیٹ کر پکڑ لی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی صدوکوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کا تشدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اطلاع پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچا لو۔ وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم پر افسوس کہ تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی، یعنی ان کا چہرہ اتنا سجا دیا کہ ناک ابھری ہوئی ہوتی ہے نا، ناک تک منہ سوج گیا تھا کہ چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کے 4 چوٹیاں تھیں، ان کے جو بال تھے وہ 4 پورشنز میں تھے، 2 آگے ہوتے تھے، پیچھے 2 لٹکے رہتے تھے۔ ان کے 4 چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو وہ ہاتھ میں آ جاتی، اتنے بال کھینچے تھے ان کے کہ وہ ہاتھ میں آ رہے تھے بال۔ چنانچہ بنو تیم نے ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، ان کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ ابو بکر مر چکے ہیں، لیکن سرشام وہ بول پڑے، یعنی ہوش میں آئے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے، یعنی اٹھ کر بھی کس کی فکر کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمیں کسی کی وجہ سے مار پڑ رہی ہو تو کیا ہماری محبت کا بھی یہی حال رہے گا جو حال ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا دیکھتے ہیں؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے ان کو چنا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے اور اس لیول کی بھی مار کھانے کے لیے تیار تھے کہ جس میں ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو مر چکے ہیں، اور اٹھ کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا پانی نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا، یعنی اندھیرا ہو گیا، تو ان کو باقاعدہ دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا تب تک میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ تو ان کو لے کر گئے کہ دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے، جس کا میں ذکر آپ سے کر رہی تھی۔ برقی غیمات پہنچے تو قارہ اور حابیش کے سردار مالک بن دغنا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابو بکر نے بتایا
تو کہنے لگے آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ کیسے مکہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، آپ کو نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں، آپ کو مکہ سے کوئی نہیں نکالے گا۔ یہ جو مالک بن دغنا شخص تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کو کس طریقے سے پہچانتا تھا، آپ دیکھیں یہ کتنی کلیئر اخلاقی خوبیاں تھی حضرت ابوبکر صدیق میں کہ پورا پیراگراف اس نے بول دیا کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ایسے ہیں۔ کسی کی بھی اخلاق کو آپ واضح طور پر کب بیان کر سکتے ہیں؟ مثلا کسی کی بھی خوبیوں کو آپ واضح طور پر کب بیان کر سکتے ہیں؟ بالکل کلیئر ورڈز میں، جب آپ اس کا عمل دیکھتے ہیں۔ آپ کو پھر سمجھانا نہیں پڑتا کہ کون سے الفاظوں میں آپ اس کی خوبی بیان کریں۔ کسی بھی شخص کے اخلاق کو جب بھی کوئی بیان طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا عمل اس کے مطابق ہے، بہت سالڈ عمل ہے۔ کہا آپ کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اخلاق تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک حضرت ابوبکر کے اخلاق میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے ایسے نہیں چنا تھا۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنا نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابوبکر کو پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہیں کیا کیونکہ ایک بہت بڑے شخص نے آپ کی گارنٹی لے لی تھی۔ البتہ یہ کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ چنانچہ ابوبکر کچھ عرصے اس پر برقرار رہے، کیونکہ ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنا نے اپنی پناہ دہی یاد دلائی تھی کہ آپ کو جو پناہ ملی تھی وہ اس بیسس پر ملی تھی کہ آپ اپنے گھر میں عبادت کریں گے، کھلم کھلا نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے آپ کی پناہ نہیں چاہیے، آپ اپنی پناہ واپس لے لیجیے، اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں، یعنی مجھے اب آپ کی پناہ نہیں چاہیے۔ یہ پناہ لینے والا سسٹم تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایک باقاعدہ پرچے پہ لکھا جاتا تھا کہ اس شخص کی پناہ میں یہ شخص ہے اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور جس بیسس پر اس کو وہ سیکیورٹی یا پناہ دی گئی تھی وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہوتا تھا، اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تھیں کہ وہ کھلم کھلا اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اپنے گھر میں کرنا چاہیں تو کریں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے پناہ۔ ابوبکر بہت رونے والے آدمی تھے، لیکن پیچھے جو واقعہ آپ نے پڑھا جس میں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے آئے تھے، تو آپ کو ان کی پرسنالٹی میں کون سی خوبی نظر آتی ہے؟ بہت بہادر ہیں، اور ایک طرف ایک بہادر انسان رونے والا بھی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ بہادر بھی تھے اور نرم دل بھی تھے۔ جہاں بہادر ہونے کی ضرورت تھی وہاں بہادر تھے، اور جہاں یہ قرآن پڑھنے کی بات تھی وہاں نرم دل تھے۔ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے، اور مشرکین کو اسی وجہ سے ہی حضرت ابوبکر صدیق سے پرابلم تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کو ایذائیں دیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی وہ خوبی کہ وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور کیسا قرآن پڑھتے تھے کہ عورتیں اور بچے جو تھے ان سے متاثر ہوئے بغیر رہتے ہی نہیں تھے۔ جب پتہ چلتا تھا حضرت ابوبکر صدیق قرات کرنے لگے تو وہ وہاں جمع ہو جاتے تھے ان کے گھر کے باہر اور سننے لگتے تھے۔ سارے قریشی تو اپنے کام دھندوں پر جایا کرتے تھے، بیوی بچے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن سننے لگتے تھے، اسی کا تو ٹینشن تھا ان کو۔ اور انہوں نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی پناہ میں تو وہ یہی رکھی کہ یہ قرآن اور اس طرح سے عبادت کھلے عام نہیں کریں گے، اور انہوں نے صحن میں کر لیا تاکہ میں باہر تو نہیں جا رہا نا، لیکن صحن سے آواز باہر جایا کرتی تھی۔ وہاں کے تو گھر آپ کو پتہ ہی تھے کس طرح کے گھر تھے، کھجور کی چھال کی دیواریں اور پردوں کے دروازے، تو آواز تو باہر جاتی ہی تھی، کھلا صحن، آسمان خالی۔ انہی سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے دو جانباز سرفروش مسلمان ہو گئے، جو بہت زیادہ جانباز نوجوان تھے، بہت مضبوط انسان تھے۔ وہ لوگ
مسلمان ہو گئے، اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مسلمان ہو گئے، جس سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ حضرت حمزہ کا قبول اسلام، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن پڑھنے کی بات ہم نے پڑھی کہ جو قرآن ہے یہ واقعی بڑا اثر رکھتا ہے، اور ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، مختلف قرآن کے حصے لوگوں تک ٹرانسفر کیے جائیں، ان کو سنوائے جائیں، ان کو پڑھائے جائیں، تاکہ لوگ قرآن کی جو تلاوت کے اثرات ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ نجاشی پر قرآن کے اثرات کیا تھے، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب ایک مرتبہ ایک صحابی نے قرآن پڑھا، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں قرآن کو دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ یا بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو سنتے تو بہت رویا کرتے تھے، اور یہ آیت اسپیشلی چونکہ گواہ بنانے کے اوپر تھی اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی جیسا بھی ہم نے ذکر پڑھا ان کا کہ وہ جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے، جس سے مشرکین کی عورتیں اور بچے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سنی، حالانکہ میں آخری صف میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والی آیت تلاوت فرما رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورہ یوسف کی جو آیت ہے اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک مومن بھی جب قرآن سنتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز میں قرآن کون پڑھتا ہے اور اچھے طریقے سے کون قرات کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہ جب تم اسے قرات کرتے سنو تو تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسے سنن دارمی نے روایت کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرآن پڑھتا سنیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اس کی قرآن کی تلاوت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو سب سے اچھا قاری، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا ہے۔ پھر دیکھیں کہ فرشتوں پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ ایک واقعہ تھا، اسید بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رات کے وقت وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، اس مرتبہ جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا پھر رک گیا، تیسری مرتبہ جب انہوں نے تلاوت شروع کی گھوڑا پھر بدکا۔ ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب تھے، اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو کچل نہ دے، وہ بہت اس کے قریب تھا۔ میں نے اس سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے، اور پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ پہلے انہوں نے جو چیز دیکھی تھی کہ ایک چھتری نما کوئی چیز تھی جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چراغ جل رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کیا چیز تھی؟ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے، اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے اور وہ لوگوں سے چھپتے نہیں، یعنی اپنا آپ ظاہر کر دیتے۔ قرآن سننا فرشتوں کو اتنا اچھا لگتا ہے، فرشتوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا دور رسیوں سے بندھا تھا، اچانک اس کو بادل نے ڈھانپ لیا، گھوڑے کو بادل نے ڈھانپ لیا اور وہ بادل اس کے ارد گرد گھومنے لگا اور اس کے قریب ہونے لگا اور اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ پھر جب صبح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت ہے جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی، سکینت اتر رہی تھی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے تو سکینت کا بادل اترتا تھا جو کہ حضرت موسیٰ کو گھیر لیتا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجودہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو ستارے نظر آتے ہیں۔ اسے سلسلۃ الصحیحہ نے روایت کیا، یعنی آپ جیسے زمین پر رہنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ چمک رہے ہیں، ایسے آسمان والوں کو زمین میں وہ گھر ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو تب محسوس کر سکتے جب ہم کسی فلائٹ میں ہوتے ہیں اور ہم شہر کے قریب ہوتے ہیں اور تو آپ کو مختلف گھروں میں جو روشنی جل رہی ہوتی ہے تو وہ ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جگہ جگہ چراغ جل رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیشہ جب بھی میں نے ٹریولنگ کی مجھے یاد آتی ہے کہ قرآن جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے زمین پر ستارے ہیں، اور شیطان بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جنات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جب جنہوں نے اس قرآن کو سنا تھا تو غور سے سننے لگے تھے، پھر کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا ہے، یعنی جو ہم آسمان کی طرف جا نہیں سک رہے اور سنگن نہیں لے پا رہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ بخاری کی روایت ہے جس میں اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب سا قرآن سنا ہے اور جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر جب آپ اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک اثر ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوش آوازی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم مسلمانوں کے طریق پر نہیں ہے۔ اچھی آواز میں اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا تو وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی نبی کی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اپنے نبی کی بہترین آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کو سنتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی آواز میں قرآن سننا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث مسلم کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرات کروں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ اس کے سامنے جا کے تلاوت کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ جاؤ اس کے سامنے قرآن کی قرات کرو، اور لازماً ان کا قرآن سے شغف محبت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کا نام لے کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے ان کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ابو موسیٰ اشعری مشہور ہے بہت،
ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر مجھے گزشتہ رات تم دیکھتے جب میں تمہارا قرآن سن رہا تھا تو یقیناً تمہیں آل داؤد کی خوش الہانی میں سے حصہ ملا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے رات کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرات سننے کے لیے. وہ کتنی امپریسو ہوگی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود صاحب قرآن تھے, ان سے اچھا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا, وہ سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء میں والتین والزیتون سورہ 3 جو ہے اس کی تلاوت پڑھتے سنا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز یا اچھی قرات والا کسی کو نہیں پایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سب سے خوبصورت قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے, ہم ان کے ساتھ تھے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں گئے اور ان کے ساتھ ہم بھی ان کے گھر میں داخل ہو گئے. ہم نے دیکھا ایک شخص پھٹے پرانے حال میں بیٹھا ہے. میں نے اس سے سنا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جو شخص قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. وہی حدیث کا ٹکڑا ہے جو پہلے بھی ہم نے پڑھا. اور میں نے ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو محمد, اگر کوئی شخص خوش آواز نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے اچھی آواز میں پڑھے, کیونکہ آواز کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے, اس میں تو کسی کی بھی کوئی طاقت نہیں ہے. تو انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ پھر اگر کسی کی آواز ہی اچھی نہ ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے, کوئی اچھی آواز میں نہ پڑھے تو ہم میں سے نہیں ہے. اب جس کی آواز اچھی نہیں وہ کیا کرے؟ تو کہا کہ پھر جتنا اچھا وہ پڑھ سکے اس کو پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا, کیونکہ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے. اور پہلے لوگ صرف قرآن سن کے مسلمان ہو جاتے تھے, اور آج بھی آپ دیکھیں کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے, صرف تلاوت سنتے ہیں اور اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. قرآن کا سننا اتنی پاور رکھتا ہے, جس میں ہم نجاشی کے بارے میں اور باقی دیگر صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو تلاوت قرآن کے باقاعدہ اثرات ہیں. آپ دیکھیں جب آپ تفسیر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, افیکٹو ہے, اثر رکھتا ہے. کیسا اثر کرتا ہے؟ اور جتنا اچھا ایمان کے ساتھ پڑھنے والا قاری ہو اتنا اثر کرتا ہے. جتنا دل سے قرآن پڑھنے والا ہو اتنا اثر کرتا ہے. اور ایسا لگتا ہے اس کی آواز صرف کانوں تک نہیں ٹکرا رہی بلکہ دل تک جا رہی ہے, اور صرف دل تک نہیں بلکہ پورے جسم پر اس کا لرزہ آتا ہے. انسان ایسی فیلنگز محسوس کرتا ہے. اور قرآن کو اچھا پڑھنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس پر محنت کرنی پڑے گی, اور جتنا آپ اس پر محنت کرتے ہیں اتنا قرآن بآسانی آپ کے منہ سے نکلتا ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ دیوانگی کی حد تک قرآن پڑھا کرتے تھے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے لیٹتے قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم, اور جتنا وقت آپ قرآن کے ساتھ گزارتے جاتے ہیں اتنے اس میں ماہر ہوتے جاتے ہیں. آپ کسی بھی اچھے قرآن پڑھنے والے کو سنیں تو یہ محسوس کر لیا کریں کہ اس کے پیچھے اس کی محنت ہے, جو اتنا بآسانی قرآن اس کے منہ سے نکلتا ہے. یہ آسان بات نہیں, کیونکہ ہے اللہ کا کلام, اللہ کی بات ہے نا, اور ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو آسان بھی کیا ہے, الحمدللہ. پھر یہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام تھے, اس واقعے کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ ظاہر قرآن عام ہو رہا تھا, لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ رہا تھا, بہت ساری تکلیفیں بھی مسلمان برداشت کر رہے تھے, لیکن ان سچویشنز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو جو کہ قریش کے جاباز جوان تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا, جس کی وجہ سے جو قوت ان 2 لوگوں کی وجہ سے قریش مکہ کی طرف تھی, یہ مسلمان ہو گئے تو یہ قوت اسلام کی طرف شفٹ ہو گئی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو ایذا پہنچائی.
کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا. پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے ایک مجلس میں جا بیٹھا. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. اب ایک عورت تھی، لونڈی تھی، اس نے یہ پورا منظر دیکھا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا اور خون بھی نکل آیا، اور جا کے پھر اپنی مجلس میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کیے. ان کی کمان جو تھی یہ لگی رہتی تھی ہر وقت، کیونکہ ان کو شکار کا بہت شوق تھا. شکار سے واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا. حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا سوار ہوئے، بولے یہ ایک طرح سے انہوں نے ان کو لتاڑا، کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. حالانکہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ میں بھی اسی کے ساتھ ہوں. تو نے میرے بھتیجے کو مارا، لہو لہان کیا. اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری. اچھا یہ اتنا جوش میں کیوں آ گئے حضرت حمزہ؟ کوئی ریلیشن اور تھا ان کا؟ چچا تو تھے، رضائی بھائی تھے. ہوتا ہے نا کہ بھائی کے لیے ایک طرح سے چچا تو تھے بے شک، اور انہوں نے کہا بھی اپنا آپ کو چچائی ہے کہ تو نے میرے بھتیجے کو لہو لہان کیا، گالی دی. اس کے بعد اسے اس زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آیا. پھر اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بڑک اٹھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو جہل کا خاندان اور بنو ہاشم یہ آپس میں دشمن تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ ان بنو مخزوم کا ایک نوجوان ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے، 16 سال کے تھے، حالانکہ وہ دشمن قبیلے سے تھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ قبیلے بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. یعنی اس نے بدلہ لے لیا ہے، ختم، مسئلہ نہیں ہے، میں نے بھی تنگ کیا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا. یہ باقاعدہ دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے جوش میں ایسا کہا تھا، حمیت کے طور پر اپنے بھتیجے کو سپورٹ کرنے کے لیے. گویا کسی قصد و ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر پڑ گیا. وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے. یہ تو اتنی بڑی کامیابی تھی کہ جیسے کوئی نعمت گود میں آ کے نہیں پڑتی. یہ مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت تھی اس وقت امیر حمزہ کا اسلام قبول کرنا. آپ دیکھیں کتنے نڈر تھے. اچھا ان کے شوق سے پتہ چلتا ہے کتنے بہادر تھے. آپ انشاءاللہ ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ جن جن جنگوں میں یہ شامل تھے ان میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے یہ اترتے تھے، اور جنگ کی ابتدا کرنے والا وہی فوجی ہوتا ہے جو بہت جانباز ہوتا ہے، بہت جنگجو ہوتا ہے. کمانڈو قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی. اور جب آپ دیکھیں گے کہ ان کی شہادت کا بھی واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا غم تھا یہ امیر حمزہ کی شہادت. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام حمزہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ نام حسن اور حسین ہے. یہ سلسلہ تو صحیحہ میں یہ حدیث میں نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ناموں میں حسن اور حسین اور حمزہ. جن لوگوں کو ان حدیث کا پتہ ہے نا، آپ دیکھیں ان گھروں میں بچوں کے نام حسن، حسین اور حمزہ ضرور ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کو 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. اس واقعے کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلی کلاس میں دیکھیں گے. میں آپ پر تھوڑا سا غور و فکر چھوڑنا چاہ رہی ہوں. جتنی سیرہ آج ہم نے پڑھی ہے تھوڑا سا غور و فکر کیجیے گا انشاءاللہ سیرت کے پہلو پر کہ کس سچویشنز میں مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو مختلف صورتحال میں بچایا قریش کے ظلم و ستم سے، اور کس کس طرح کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آئی. ایک ہوم ورک میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسپیچ تھی اس کو ایک دفعہ دوبارہ گھر جا کے پڑھیں گے
تاکہ آپ کو ان کی جتنی بھی خوبیوں کا ذکر اس لیکچر میں آج ہوا اس کا اندازہ ہو سکے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.